رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا، اسی کو کلام کے اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ دو آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، واعظ سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روب ہے ان کا مداوع، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدن، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، جشن منائے کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو ابھی انسان جمع کرتا ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت ہے، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے،
اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن مبرہن، بینات، ایک پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت و رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے، اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے کیونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، وہ جذب ہو جسم میں، تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی، جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹے کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، فإن من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وإن منها لما یہبط من خشیۃ اللہ۔ مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، مذہبی لوگ، یہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، چشمہ پھوٹ بہتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنے کی، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے وعظ کی۔ وہ وعظ کے جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے، وعظ ہو رہا ہے، یعنی وعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، وعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو۔ وعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے یہ وعظ فرما، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وعظ کی بڑی ضرورت ہے۔ دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا، کلام اس میں داخل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کہا جاتا ہے سخت، اتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا ہی نہیں، لہذا اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے والا۔ ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا، خطبہ دیا، اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ
یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو وداع کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا، کوئی ایسی بات ہے تو مزید وصیت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے۔ تو وعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، وعظ قابل حقارت شے نہیں ہے، انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی ہے، جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے، وہ ایک بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر وعظ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی، لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے۔ اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی؟ کتنے سخت انسان! آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، and he was the head of the clan۔ ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے، اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ ہے، اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا، اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش کی، اور اتنی عقل انہیں بھی تھی، ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ amongst itself cannot stand۔ پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبا تھا، جو انہیں حیثیت حاصل تھی، اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو ختم ہو گیا۔ یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے، لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کنوٹ میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کے آؤں، تلوار لے کے نکلے، راستے میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے تیور دیکھے، عمر بن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے؟ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا ہوں، یہ روز کی کل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ایمان لے آئی، تمہارے بہنوں ایمان لے آیا۔ اب وہ جو جلال اور غضب، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہلوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ، جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن اور بہلوئی بھی، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر، اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا، لاکھ موتی بگھیرتے رہیے، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔
تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح. کیوں مجا در رفت جہاں دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، لیکن اترے تو صحیح. اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے. لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی، کہ اس کو وعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر وعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے وعظ بھی ہوتے تھے تو مثنوی مولانا روم سے ہوتے تھے. علامہ اقبال نے جو برسیہ کہا ہے، واعظ دستہ زن و افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از ضعیف و شاد و مرسل کارے ہو، از خطیب و دیلمی گفتارے ہو. واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر، یا اشر کے بل پر قرآن. حالانکہ سب سے بڑا موعظہ واعظ نصیحت. تو پہلا لفظ یہ ہے. اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور. اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا. یہ کون سے بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، سب میں دنیا، یہ سب سے بڑا روگ ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب. یہ ہے وہ تمام روگ. ان روگوں کا علاج قرآن حکیم، شفاء لما فی الصدور. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا. علم را برتن زنی مارے بوت، وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا. یارے بوت نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے. اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار سچ نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا. قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے. علم اور اعلیٰ ترین علم، فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہوگی، جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے. لہذا دوسرا مرحلہ، اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ کرے. حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے. اگر یہ جڑیں رہ گئی تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا. یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ بن جائے. اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے. مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لے. اب یہ ہدایت مفید ہوگی. یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین.
اب یہ ہدایت مفید ہوگی اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جبکہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہے، فرح، آدمی خوشی سے پھٹا پڑ رہا، جامے سے باہر ہو رہا، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر بناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، اب کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں۔ اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات، یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی تھی۔ حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا تو قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ تھا۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا، صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشد شیر عراقی در دلش، در نمی سعادت بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشز شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر آگ محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں رہا۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا۔ اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے
مولانا روم ہی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کرو. ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے اور کیجئے، سوچئے، فکر کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ بآیات اشترا کار جزئی نیست یا یاسین او آساب میری. اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظام میں سورہ یاسین سنا دو، جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان بن جائے. یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گئے. کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ؟ اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا؟ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے. اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی. اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن. اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی، یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا. بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاح، رقص و موسیقی. تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ. 1400 سال ہو گئے. پیادہ قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو. یہ جشن تھا. اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا. جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا. کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا. کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. سینوں میں جمع ہو گیا تھا. سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں. لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا. اس قرآن نے انقلاب برپا کیا. آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے. تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف. اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے جو کمی ہے. اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا، آپ نے یہ کہا کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں. 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا. اٹس نیور ٹو لیٹ. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے. یہ ایک قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن ہے.
شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود، اور ہر دور کی علمی سطح پر اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا، لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، تھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ اس سے ذرا آگے بڑھیے، اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں، اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں۔ ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرائیں، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے۔ اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی، آپ کوشش کریں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچیں گے اس پر۔ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت، اور اولاد کو لگانا اس لیے کہ وہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں لے کر دنیا کے لیے رہنمائی کا دس انجام دے سکے۔ دنیا کی کیریئرز اگر چاہیے اولاد کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے، چیفز کالج بھی ہے، اور 5-5 10 ہزار روپے مہینے کسے دے کر بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو ایسے دیوانے چاہیے جو طے کر لیں کہ کرنا یہ ہے، اس کا ہے اصل کا، کبھی اس کی ہے۔ ہم نے کالج، ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل و ذرائع؟ کئی مرتبہ خیال آیا، میرے اپنے احباب کہتے رہے، کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آیا، میں کہتا ہوں صحیح ہے، آپ کی ضرورت، آپ کا خیال درست ہے، ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو، ورنہ وہ جاتے ہیں، دلائل ہے، کیتھیڈرل میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جائیں گے، تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کھول؟ میں نے کہا کوئی کرے، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ میری آشیرواد حاصل ہوگی، میرا تعاون ہوگا، لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہو جن کے والدین 5-5 ہزار روپے فیس ادا کر سکتے۔ گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف امراء کے لیے۔ یہ بات میرے لیے قابل قبول ہے، مجھے تو خلوص چاہیے، جذبہ چاہیے، عزم چاہیے، پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں، وہ چاہیے۔ وہ جو مولانا روم نے کہا کہ شیخ با چراغ، ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چلیے ہوئے کسی کو تلاش کر رہا تھا، یہ کیا کر رہا ہوں، دماغ خراب، میں کسی انسان کو تلاش کر، انسان معلوس کہا گیا، انسان نظر نہیں آ رہے، تو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہے، بھیڑیے نظر آ رہے، ازدام و دب ملوم و انسان تو میں ملال مجھے ہو گیا ہے، میں تو تنگ آ گیا، انسانی لباس بھی ہوتی، بندروں اور سوروں کی کمی، نہ ملنے والی سے تو انسان ہے، انسان معذوز، وہ انسان چاہیے۔ یہی کشف اسی شہر میں مولانا احمد علی کو رحمہ اللہ، وہ اپنا جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے، ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں، تو جوانی کا دور تھا، کہیں نکلے، ساتھ ہی کشمیری بازار، گلی ہوتے نکل آئے، بھرا بازار، اس کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیے ان کو نور کا دور
استہزائیہ انداز میں کہا آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بادان؟ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب جو میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا، وہاں گڑ بیٹھا، وہاں کوئی بھیڑیا ہے۔ جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی، یہ لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی، اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا، اور وہ بزرگ غائب تھے، وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے ان کی، یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے، آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے۔ اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے۔ وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے ہر جگہ ہو سکتا، اور میں سالوں پہلے سے کہہ رہا ہوں کراچی میں کہ جب یہاں سزا آئے گی تو سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گرفتار، اس لیے کہ تم میں وہ لوگ ہیں یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس نوعیت کا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشمے فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، جن کے اپنے پورے پورے برقعے، پھر ٹانگے، پھر سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر، پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بندھی ہوئی ہے، اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس دو پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار کے پھینک۔ یہ ترقی کی گویا کہ پہلی سیڑھی تھی، آزادی گویا کہ اسی کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ کیا حال ہے اس کا؟ جو کچھ وہاں ہوا، جو کچھ ڈھاکے میں ہوا، جو وہاں دھان منڈی میں ہوا، وہ کراچی میں، ناظم آباد میں کیا ہو نہیں رہا؟ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک کے لیے اگر اس کی خیر درکار ہے، آج صبح 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں، کتاب لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان، لیکن یہ کہ کون پڑھے گا؟ اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ سارا ویو یوٹیلیٹیرین ہے، افادیت کیا ہے؟ کوئی پروفیشنل افادیت ہے؟ کوئی مالی افادیت کا پہلو ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی تفریح ہے تباہ ہے؟ وہ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال غور کیجئے، سوچئے، جو تعاون جس نے جب جتنا کیا اتنا ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو لگا دیا، اور آج دن میں بھی کہا تھا، نہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی اولاد کو کھپا دی، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے، اس کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنی اولادوں میں سے، شاید کہ اب بھی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کو پیش قدمی ہو جائے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، ورنہ حالات جہاں بیٹھیں گے 4 آدمی، معاشرے کا مرثیہ، جتنا چاہے مرثیہ پڑھوا لیں، سارے مرثیہ پڑھ کر وہ کچھ ہے، اگلی صبح طلوع ہوگی وہی روٹین ہوگا، وہی مشاغل ہوں گے، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔ ہم اس طبقے میں سے ہیں، میں نے کبھی آج یاد آ رہا تھا مجھے 20 سال پہلے اسی ہوٹل میں، پورے 20 سال، 1970 کا نومبر تھا غالباً، میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت میں نے اس ہوٹل میں تقریر کی تھی، 4 دائرے بتائے تھے معاشرے کے۔ آج میں جمعے کی تقریر میں پھر اسے دہرا کر آیا، اس لیے مجھے یاد آیا تھا کہ آج شام پھر مجھے اسی ہوٹل میں پہنچنا ہے۔ 4 کنسنٹرک سرکلز، چھوٹا سا دائرہ جس میں 2% آدمی ہے، بڑا دائرہ جس مزید 3%، 5% آدمی، اور ذرا دائرہ اس میں کچھ 8% آدمی ہمارے معاشرے کے، اور وہ آگے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی۔ اس 85% کا تو حال یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے، جس کو عملی تعلق کہا ہے، اس لیے کہ اس کا فٹ رول اللہ اور اس کا رسول جو دیں گے اسی سے ناپا جائے گا، اس کا یارڈ سی ہوگا۔
کتنی فیصد آبادی آپ کی 5 وقتہ نماز کی پابند؟ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، جائزہ لے لیجیے۔ دوسرے دائرے میں یہ شاید ایک اعتبار سے بدترین دائرہ، یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تصور مذہب لمیٹڈ بھی ہے، پرورٹڈ بھی، محدود، مس شدہ۔ ان کا تصور مذہب صرف نماز روزہ، اب اضافہ ہو گیا عمرے اور حج پے بپے، لیکن ہر ہم کاروبار، سود کرویا ہوا کاروبار، جھوٹ، دھوکہ، سٹا، جوا، بلیک مارکیٹنگ، اسمگلنگ، ہمارے ہاں کا بالعموم کاروباری طبقہ جو مذہبی مزاج کا ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہے جو بچے۔ تیسرے دائرے میں ہیں وہ لوگ جن سے میں اس وقت خاص طور پر مخاطب، ذہناً وسعت حاصل ہے، جانتے ہیں کہ ہمارا دین دین ہے، مذہب نہیں ہے، جانتے ہیں اسلام اپنا غلبہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے لوٹ کر وہی عالم، وہی اسلام کے غلبے کا دور، خلافت راشدہ، لیکن خود کچھ کرنے کو تیار، کوئی اور کر دے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر برسے لے۔ ابو العالم ہم نے بھی ابھی کھایا، یہ میں نے بھی آپ کے ساتھ دیکھا ہے، اس کا کچھ رنج اور غم کا اظہار ہو جائے، صرف کچھ نہیں کرنا، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا کارخانہ، اپنا پیشہ، ساری توانائی، ساری طاقت، ساری قوت کار اس کے لیے ریزروڈ، آگے رہ جائے دو رس مجھ جیسے کچھ سرپھرے، ان کا حال یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے غیر مؤثر، یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت۔ تو کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آج کہی بات، جو حضرات نہیں تھے وہ سن لیں۔ ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے، ایک میں ووٹنگ آف لنڈن کے ایڈیٹر کا تذکرہ کیا کہ ہماری جب 40ویں سالہ تھی یوم آزادی کی، 41واں یوم استقلال میں تھے، ایڈیٹوریل ووٹنگ آف لنڈن کے ایڈیٹر نے، جو اب ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو صاحب 40 برس پہلے اس کرسی پر بیٹھے تھے، 14 اگست 1947 کو انہوں نے یہ اداریہ لکھا تھا کہ آج جو 2 ملک دنیا کے نقشے پر آئے، ان میں سے ایک کا مستقبل بہت ہے، کا انتہائی تاریخ ہے، روشن ہے پاکستان کا، اس لیے کیا کوئی امتیازات نہیں ہے، کوئی عقائی تعصبات نہیں ہے، مذہب کی ایک یونیفائنگ فورس موجود ہے، بنا لے، لہذا مستقبل بڑا روشن ہے پاکستان، جبکہ انڈیا 100 طرح کے اختلافات، مناقشہ، سباق، کوئی شے بھی انہیں جوڑنے والی ہے ہی نہیں۔ اب موجودہ ایڈیٹر لکھتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے، وہ مرقبی آگے بھی حال ڈاواڈول، جسے وہ کہہ رہے کہ بہت مستقبل سپر پنگے، ہمارا کانفرنس میں شروع کی قرآن کا پرسپیکٹو تھی، میں بھولا ہوں نام، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے یا فلسفے میں، جو بعد میں مرد ہوئے ہیں، مظفر عبد خواجہ غلام صادق صاحب، وجود مصدقہ پر ایک مقالہ انہوں نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اندازہ کر رہا ہے کہ میرا پرسنالٹی میری ہے یا نہیں، تو پہلے اسے اپنی آنکھ سے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، پھر لوگوں کی آنکھ سے اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کی نگاہ میں میں کیا ہوں، 3 تب وہ ایک اوتھینٹک پرسن ہوگا۔ یہ دنیا جو آپ کو کہہ رہی ہے، پاکستان is still in search of an identity، پاکستان is at the verge of balkanization۔ دوسری گواہی میں نے پیش کی، یہ صرف کہ آج ہم متحد الخیال ہوئی ہے صرف اس بات پر، دیکھنا کشمیر کے بارے میں کوئی غلط حرکت کرتا ہوں،
وہ دن ہاں ہوئے جب مکہ دکھایا جا رہا. اب یہ آپشن بھی, یہ دوسری بات ہے, کو رمیش بھارت ہیں